تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیا کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نیا کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ کیا فردوس مرحوم نے ایران کو زندہ، کیا فردوس مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو ہم کریں ایمان کو زندہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر حضرات، پنڈال میں بیٹھے ہوئے عزیزان ملت، بھائی ضیاء الحق حافظ آفتاب صاحب، اسی طریقے سے جتنے بھی حفاظ کرام آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مبارک رات میں مجھ جیسے نااہل کو دعوت دے کر آپ کی خدمت میں یہاں آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی میرے یہاں آنے کو قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آج کی یہ رات ہم اور آپ سب جانتے ہیں شب برات ہے۔ شب یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چھٹکارا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کر دی جائے گی، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتوں کو مانگنے والا اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی، ارے ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں گا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں انسانوں کے سارے اعمال کو اٹھا لیتے ہیں اور آسمان سے رزق کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو رجسٹر دے دیتے ہیں کہ لکھ لو کس کی موت ہوگی، کس کو کتنی زندگی ملے گی، کون بچہ پیدا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے آپ میں سے کوئی بازار گیا ہو، یہ ہمارے گھر میں سے کوئی بازار گیا ہو سکتا ہے کوئی شادیوں کی تیاری کر رہا ہو، مہندی رچا رہا ہو، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس کا نام مردوں میں لکھ دیا۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں انسانوں کے ایک ایک چیز کو لکھا جاتا ہے، کتنا رزق پائے گا، کتنی زندگی پائے گا، کب تک اس دنیا کے اندر رہے گا، کہاں پر اس کی موت ہوگی، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اس رات میں لکھوا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اس رات کو غنیمت جان کر، اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھ کر کے اس رات کو ضائع نہ کرے۔ اس رات میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، رحمت کے ساری رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کی رحمت چلتی پھرتی رہتی ہے۔ یاد رکھیے، اسی طرح اس رات میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی مغفرت بخشش نہیں ہوتی ہے۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کے اندر ہے، بنو کلب عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے اندر بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ بکریاں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک بکری کے اوپر جو بال ہوتا ہے ہم اس کو نہیں گن سکتے، گن لیں گے؟ بتائیے آپ،
نہیں گن سکتے ہیں. وہاں تو ہزاروں بکریاں ہیں, نہ جانے کتنی بے شمار بکریاں ہیں. ان بکریوں کے اوپر جو بال ہے اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں. کتنی بابرکت رات ہے یہ, کتنی مبارک رات ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی یہ رات وہ ہے جس میں چند لوگ محروم ہوتے ہیں. جو اس رات میں نیکیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ انسان بہت بڑا محروم القسمت انسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو بابرکت بنایا ہے. اس کی برکت کو ہم محسوس کریں اور اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا کریں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس رات میں محروم ہو جاتے ہیں, ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے, مغفرت نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں کون ہے. نمبر 1 مشرک. مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات کے اندر. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو, اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا معبود بناتا ہو. ہم انسان اللہ کے بندے ہیں, ہمیں صرف ایک اللہ کو ماننا ہے, ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے, اسی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اسی کو حاجت روا سمجھنا ہے. نہ تعویذ پہ اعتبار کرنا, نہ گنڈوں پہ اعتبار کرنا, نہ ہی کسی جادو ٹونا پہ اعتبار کرنا. صرف اعتبار کرنا تو اس رب ذوالجلال رب کائنات پر اعتبار کرنا جس نے 6 دن کے اندر اس دنیا کو بنا کے تیار کر دیا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. شرک والا کام نہیں کریں گے, شرک والا کام بالکل نہیں کریں گے. نمبر 1. دوسری چیز ہے شراب پینے والا. کون؟ اس بات کو نوٹ کیجئے گا. شراب پینے والا وہ بھی اس رات میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے, اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ شراب کیا چیز ہے. شراب کو حدیث پاک کے اندر الخمر جماع الاسم, تمام برائیوں کی جڑ شراب کو قرار دیا ہے. انسان پر 5 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے. ایک دین کی حفاظت, نمبر 2 اپنی جان کی حفاظت, نمبر 3 مال کی حفاظت, نمبر 4 نسل کی حفاظت, نمبر 5 عقل کی حفاظت. عقل کی حفاظت یہ دین کا حصہ ہے, اسلام کا حصہ ہے. اگر کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی. معلوم ہے نا آپ لوگ کو, ڈاکٹر بھی اس کو منع کرتے ہیں اور ملک ہندوستان میں تو اس کو بینڈ کر دیا گیا. تو شراب کو حدیث پاک کے اندر تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے. اس کی مثالیں سمجھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کا واقعہ ذکر کیا, کیسے یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. گزشتہ امت میں ایک بہت بڑا اللہ والا بزرگ تھا, عابد زاہد تھا. غور سے سنیے گا, عابد زاہد تھا بہت بڑا. ایک خوبصورت خاتون کو دیکھ کر کے وہ عابد زاہد فریفتہ تو نہیں ہوا, لیکن وہ لڑکی عابد زاہد پر فریفتہ ہو گئی. عابد زاہد شخص پر وہ لڑکی فریفتہ ہو گئی جو خوبصورت تھی خاتون. اس عورت نے اپنی ایک غلام کو, اپنی نوکرانی کو بھیجا اس بزرگ کے پاس کہ جاؤ بزرگ کو بلا کر کے لاؤ, گھر میں کچھ کام ہے, ضروری کام ہے. وہ خاتون کی نوکر جاتی ہے بزرگ کے پاس, عابد زاہد شخص کے پاس, اور کہتی ہے کہ میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے, کوئی کام ہے, کچھ پوچھنا چاہتی ہے. چنانچہ میرے بھائی اس خاتون کے بات پر وہ زاہد عابد متقی پرہیزگار آدمی آ جاتا ہے. آنے کے بعد جیسے اس خاتون کے گھر میں گھستا ہے وہ آدمی, وہ خاتون دروازہ بند کر لیتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. وہ خاتون دروازے کو بند کر لیتی ہے اور اس خاتون کے دل میں تو کچھ غلط بات چل رہے تھے, جس کی وجہ سے اس نے اس آدمی سے کہا, عابد زاہد شخص سے کہا, میرے ساتھ بدکاری کرو, میرے ساتھ بدکاری کرو. اس اللہ والے نے کہا مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے, مجھے کیوں اس گناہ کے اندر ملوث کر رہی, میں بدکاری نہیں کر سکتا ہوں.
تو اس نے ہیلا بنا دیا کہ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ جیسے وہ گھر میں آیا، گھر کی کنڈی بند کر دی، دروازہ بند کر دیا، اس سے کہنے لگی وہ عورت اب تیرے پاس 3 آپشن ہے، یا تو شراب پی لے، یا یہ بچہ جو ہے تلوار سامنے رکھی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کر بچے کو قتل کر دے۔ 2 آپشن ہو گیا، یا میرے جسم کے ساتھ کھیل لے جو میں چاہتی ہوں، اگر میرے ساتھ کھیل لے گا، میرے ساتھ بدکاری کر لے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گی، میں کچھ نہیں تجھے کہوں گی۔ اس عورت نے کہا، عابد ظاہر شخص سے کہا، ہم اور آپ ہوتے اللہ کی پناہ تو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے، سونے پہ سہاگا ہے، شراب بھی مل رہی ہے، مزے بھی مل رہے ہیں، کیوں نہیں موقع کا فائدہ اٹھایا جائے؟ لیکن اس عابد شخص نے، اس اللہ والے نے 3 آپشن دیے، یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، یا یہ شراب رکھا ہے شراب پی لو، یا یہ بچہ ہے اس کو قتل کر دو۔ اس اللہ والے نے میرے بھائی ایک آپشن کو قبول کیا، شراب والے آپشن کو قبول کیا، کہا میں شراب پی لوں گا، نہ میں بدکاری کروں گا، نہ بچے کو قتل کروں گا، میں شراب پی لوں گا، شراب پینے کے بعد اللہ سے توبہ کر لوں گا۔ میں بتا رہا ہوں کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب اس آدمی نے، اس اللہ والا نے شراب کی ایک گھونٹ کو اپنے حلق کے نیچے اتارا، ایک گھونٹ پیا اس نے، اس کے دماغ میں نشہ چھا گیا۔ نشہ چھانے کی وجہ سے اس نے اس عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کیا۔ جب منہ کالا کر لیا تو اس کو افسوس ہوا۔ انسان کو گناہ کرنے کے بعد افسوس ہوتا ہے۔ شراب پی لیا، پینے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں اس نے عورت کے ساتھ بدکاری بھی کیا۔ بدکاری کرنے کے بعد اس کو افسوس ہوا، اس کو رنج ہوا کہ میں نے یہ کام کیا کر دیا ہے۔ وہ بچہ بازو میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو ڈر ہو رہا تھا، میں تو باہر اللہ والا ہوں، مجھے دنیا متقی مانتی ہے، مجھے پرہیزگار مانتی ہے دنیا، میں نے کیا کام کر دیا ہے؟ اگر اس بچے نے دیکھ لیا، اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ بچہ باہر پورے شور کر دے گا، میری بدنامی ہو جائے گی۔ اس نے تلوار اٹھا کر کے بچے کے سر قلم کر دیا۔ اب بتاؤ، ایک شراب پیا تھا، شراب پیا تھا بدکاری سے بچنے کے لیے، شراب پینے کے بعد اس نے بدکاری بھی کی، بچے کو قتل بھی کیا۔ تو بتاؤ، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، ہم سب کو۔ اور یاد رکھیے، شراب میں صرف وہی شراب نہیں ہے، نشے والی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز نشے والی ہو، وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ شریعت کے اندر اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو 2 ہو گئے، شراب پینے والا، شرک کرنے والا۔ نمبر 3 پہ ہے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں اے لوگو، ماں کے دودھ کا ایک قرض ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات میں محروم رہے گا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی پر وقت نہیں ہے، بات تو بہت ساری ذہن کے اندر ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، صحابی کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صحابی کی زبان سے مرتے وقت، آخری وقت میں کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ یہ علقمہ کو کیا ہو گیا، یہ تو صحابی ہے، اس کے زبان سے کلمہ جاری کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جب معلوم کیا، اللہ کے نبی نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے اس کی ماں کو، علقمہ کی ماں کو حاضر کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے بوڑھی اماں، آپ علقمہ کی ماں ہیں، علقمہ کے زبان سے آخری وقت میں کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، آپ
بتائیے آپ علقمہ سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ اس کی ماں سے پوچھا اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی کو وہ عورت جواب دیتی ہے میرے بیٹے نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا، میرے مشورہ کے بجائے بیوی سے مشورہ کرتا تھا اور بیوی کے مشورے کو ترجیح دیتا تھا، بیوی کا مشورہ آگے رہتا تھا، میرا مشورہ پیچھے رہتا تھا، اس لیے میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ کس نے کہا؟ علقمہ کی ماں نے کہا، جس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اس کی ماں نے کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا تب تو اے بلال جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، لکڑی میں آگ لگاؤ، علقمہ کو اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا جاگ اٹھی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ میرے سامنے میرے لختے جگر کو آگ میں ڈالیں گے؟ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے معاف نہیں کیا اس کو تو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوگا، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اے اماں جان تو اس کو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اس خاتون نے کہا کہ میں نے اپنے لختے جگر کو معاف کر دیا، زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا۔ میرے بھائی ماں کو ناراض مت کرنا، ماں کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے اور ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کو بالکل نہ بھولنا، سب کے حق ہیں، سب کے حقوق ادا کرنا، لیکن ماں باپ کا بھی حق ہے، اس کا حق ضرور ادا کرنا۔ تو تیسرے نمبر کا آدمی ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات میں محروم ہوتا ہے۔ یہ مختصر سی بات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی کینہ رکھنے والا بھی اس رات میں محروم رہتا ہے۔ کینہ کوئی انسان کسی سے نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ سب کو معاف کریں۔ آپ زمین والوں کو معاف کریں گے، آسمان والے آپ کو معاف کرے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہیں۔ اور ایک نمبر ہے اپنے پاجامہ یا لنگی کو ٹخنوں سے نیچے پہننا۔ یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ ٹخنے کو پاجامہ کو ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، پاجامہ کو لنگی کو نیچے نہیں رکھنا ہے۔ ایسا شخص متکبر ہے اور اس رات میں مغفرت سے محروم رہے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔